ہمارے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا نا، جس قوم کے دسترخوان پر یتیم شامل ہوں ان کے دسترخوان کے قریب شیطان نہیں پھٹکتا۔ پھر مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی یتیم کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا اور اسے اپنے گھر کا ایک فرد سمجھا، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو کر کے کاروبار سنبھالنے کے لائق ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ضرور بخش دے گا۔ ہاں، ایسا کوئی عمل اس کے نام اعمال میں نہ ہو جیسے شرک وغیرہ ہے کہ جو بخشش کو روکنے والا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح پیارے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس شخص کی دو پیاری چیزیں لے لے اور وہ اس پر صبر کرے اور اس صبر کو ثواب جانے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ دو پیاری چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ دو آنکھیں ہیں، یعنی وہ اگر نابینا ہو جائے اور وہ اس پر صبر کر لے اور صبر کو ثواب جانے تو اللہ اسے بخش دے گا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان پر خرچ کرے اور ان کے ساتھ احسان کرے یہاں تک کہ وہ بڑی ہو جائیں یا مر جائیں، تو اس شخص کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ہاں، کوئی ایسا عمل اس سے سرزد نہ ہو جو بخشش کے لائق نہ ہو۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی مہاجر جو تھا وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اگر کسی کی 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں ان کے لیے حکم کیا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی بھی گناہ اللہ رب العزت بخش دے گا، یعنی اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں بہشت میں اکٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی پیاری پیاری جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جزائیں ارشاد فرمائی ہیں ان اعمال کی، اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے یتیموں سے پیار محبت کرنے کی، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں سے پیار محبت اور اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بنائے۔